بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلّہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و رضا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام محدثین عظام اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات نے انسان کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس جہاں میں، جسے جہان فانی کہتے ہیں، بھیجا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہے، یہ اس لیے تخلیق کیا ہے، اس نظام کو اس لیے ترتیب دیا ہے تاکہ وہ چیک کر سکے کون ہے جو تم میں سے اچھے اعمال کر کے اس کے ہاں لوٹتا ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، یعنی بندگی کے لیے، اطاعت الہی کے لیے، قرب الہی کے حصول کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تنگ و دو کرنے کے لیے اللہ خالق کائنات نے انسان کو اس جہاں میں بھیجا ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے، بڑا خوش بخت وہ بندہ ہے، یقین جانیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بڑا ہی کامیاب وہ بندہ ہے جو اپنے اس مقصد کو پہچان کر اس کے حصول میں کامیابی حاصل کر لے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں وہ سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد ہر سننے والے کو اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی، اسی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں 7 خوش نصیب لوگ، 7 کامیاب لوگ، 7 بہترین لوگ جنہیں قرآن مجید میں اللہ خالق کائنات نے اس دار فانی میں اپنی محبت اور رضا کی خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی 7 ایسے لوگ قرآن کی روشنی میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ جاؤ تم 7 وہ لوگ ہو جن سے رب اس دنیا میں بھی محبت کرتا ہے، اور جب روز قیامت تمہاری رب سے ملاقات ہوگی تو وہاں بھی اللہ تمہیں اپنے محبوب بندوں میں شامل رکھے گا۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، تیرے گھر میں کھڑے بیٹھے ہیں، دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، ندا کرتے ہیں، آج بھی ان کساری کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس پہلے شخص کی یا جس پہلے گروپ کی تعریف کی ہے، ذکر کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ کسی کو اللہ یہ بات کرے کہ ہاں تو میرا محبوب ہے۔ محب تو ہم سب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ اللہ کا محب ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، دن رات اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھ سے ایسی ادائیں ہو جائیں، مجھ سے ایسے اعمال میں کر سکوں، ایسی میری حرکات ہو جائیں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے۔ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں اچھے کام کرتا ہوں، اسی لیے میں برائی کے راستے سے دور بھاگتا ہوں۔
لیکن کیا کہنے اس انسان کی خوش نصیبی کے، کیا بخت سنورے اس بندے کے کہ جسے رب کہے کہ میں نے تجھے محبوں کی صفوں سے نکال کر محبوبوں میں شامل کر لیا ہے۔ یعنی تو وہ ہے کہ جس سے میں رب محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جی محب جو ہے وہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، جو کہ ہر مسلمان اپنے رب تعالیٰ سے کرتا ہے، کرنے کا دعوے دار ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کسی سے کہے کہ میں تیرا محب ہوں اور تو میرا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کسی سے یہ بات کہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری اس ادا سے، تیرے اس عمل سے، تیری زندگی کے اس کام سے مجھے اتنا زیادہ تیرے اوپر خوشی ہوئی ہے کہ میں رب آسمان سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں دنیا میں دنیا والوں کو بتاتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس سے میں اللہ آسمانوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس پہلے گروپ کا ذکر کیا ہے، جس پہلے انسان کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے، جس پہلے عمل کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ اللہ اس بندے کے ساتھ، یہ کام کرنے والے بندے کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو قرآن سے پوچھا تو جواب ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین۔ پہلا گروپ، پہلے لوگ سورہ بقرہ ہے یہ، جن کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں آسمان سے رب اعلان کرتا ہوں کہ یہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، جس رنگ و نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہ امیر ہے یا غریب، یہ اعلیٰ ہے یا ادنا، یہ دنیا والوں میں فیمس ہے یا کہیں دور دراز خاموشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اگر اس کیٹیگری میں شامل ہیں تو میں رب انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جی وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سا گروپ ہے؟ پہلا گروپ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ تو آپ ان سے محبت کرتے ہیں، میں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ جو لوگ بھی احسان کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی ڈیفینیشن پوچھی گئی، جبرائیل امین علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح سے عبادت کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے، عبادت اس طرح کر کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ احسان کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ کسی بھی انسان کی پریشانی میں، ایک تو احسان ہے اللہ خالق کائنات کی ذات کی عبادت اس طرح سے کی جائے کہ گویا وہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم آپ یہ بنائیں کہ آپ اسے نہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کسی انسان کی پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں کوئی مقروض ہے اس کے قرضے کو اتارنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے گویا یہ اس کے اوپر احسان کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا ہاتھ عطا کر دے، اللہ کسی کو ایسی طاقت، ایسی توفیق دے دے کہ وہ کسی انسان کے دکھوں میں ہلکا سا مداوا کر سکے، معمولی سا اسے ریلیف دے دے، چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند لمحوں کے لیے اس پریشان حال چہرے کے اوپر خوشی لے آئے، یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دنیا میں کسی بھی انسان کی، انسان مسلمان ہو اس کی پریشانی میں، انسان غیر مسلم ہو اس کی پریشانی میں، اس کے دکھ میں اس کے لیے مداوے کا انتظام کرتا ہے، یہ دنیا میں عارضی اور فانی دنیا میں یہ کام کرتا ہے، اللہ بدلے میں کل قیامت کے دن اس کے دکھ اور پریشانیوں کو اس سے دور کر دے گا۔ یعنی قیامت کی پریشانیوں میں، قیامت کے دکھوں میں اللہ اسے ریلیف دے گا۔ جہاں ہر کوئی پریشان ہوگا، دنیا پہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، انسانیت کے لیے خیر کا باعث بننے والا، لوگوں کو نفع فائدہ دینے والا بندہ، ایسا خوش نصیب بندہ ہے، اللہ کل قیامت کے اس کے دکھ اور پریشانیوں میں اللہ اسے آسانیاں عطا کر دے گا، اس کی زندگیوں سے دور کر دیں گے۔ تو پہلا شخص، پہلا گروپ، پہلے وہ لوگ جن سے قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں رب محبت کرتا ہوں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو احسان والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جی میں کیسے کسی کو اس کے ساتھ تعاون کروں، تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے، کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہر بندے کے لیے بات ہو رہی ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اپنے غصے کے وقت غصے کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ غصہ کنٹرول کرنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں یہ ہے جی چلیں جی میں نے غصہ دبا لیا تھا، میں بدلہ لے سکتا تھا تو میں نے نہیں لیا، سامنے والا طاقت والا ہوتا ہے، صرف دل کو تسلی دیتے ہیں
غصے میں کنٹرول یہ ہے کہ سامنے والا ہو کمزور، بات کو سمجھ لیجئے، سامنے والا ہو کمزور، آپ کے ہو متحد، آپ سے مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جانی لحاظ سے ہو کمزور، اور وہ کرے آپ کی شان اقدس میں گستاخی، وہ کرے آپ کے ساتھ بدتمیزی، وہ مارے آپ کا حق، اور آپ طاقت میں اس سے ہو زیادہ، آپ بدلہ لے سکے، ایک کی دو لگانے کی، کم سے زیادہ لینے کی اختیارات اور طاقت رکھتے ہو، آپ اس وقت کہیں کہ نہیں میں نے اس سے کچھ نہیں کہنا، من کو یہ بات سمجھائیں کہ طاقت میرے پاس ہے لیکن میں اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں، یہ ہے غصے پہ کنٹرول کرنا، ہے ہماری آپ کی یہ کیفیت، اللہ ماشاء اللہ، طاقت ہوئے تو اٹ دا جواب پتھر نہ دئیے تو گل بندی نہیں، یہ معاشرے میں مشہور ہے، اور بھائی تو مر گیا ہے، تیری شان میں گستاخی ہوئی، تم نے اس سے کچھ کہا ہی نہیں ہے، دیکھو تمہاری توہین کی، تمہارے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے، تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں کیا، طاقت بھی رکھتے ہو، پوچھ بھی سکتے ہو، لگا اس کے اوپر ایف آئی آر، اس کو 4 دن حوالہ لگا جیل کی، سے پتہ چلے کہ کیسے تیری شان میں گستاخی کی ہے اس نے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کے وقت غصے پہ قابو پا لیتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں بتاؤ دنیا والوں کو سب سے طاقتور ترین بندہ یہ، بظاہر چاہے یہ بڑا پتلا سا مارکا سا کیوں نہ ہو، ہڈیاں اس کی ٹانگیں اس کی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اگر غصے پہ قابو پانا سیکھ لے تو معاشرے کا سب سے طاقتور پہلوان ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہو، ایسے ہی جناب بغیر وجہ کے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہو، ایسے غصے کا اظہار کرنے والا ہو، ایسا بدبخت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی انسان کو بلا کسی وجہ کی تکلیف دیتا ہے، اس کا ہمارے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کے وقت غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کے اوپر درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ کام تو سارے لوگ کر سکتے ہیں نا، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، مالی لحاظ سے تعاون نہیں کر سکتے، آپ کی کوئی اپروچ نہیں ہے جہاں پہ آپ سفارش کر کے کسی کی پریشانی میں اس کے لیے مداوع کر سکیں، تو کم از کم لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، کم از کم لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھ لیں۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، احسان کرنے والے بننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی احسان کی ایک قسم ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو اس غصے کو آپ دبا لیجئے، اس کی غلطی کو درگزر کر دیجئے، یہ اتنے بڑا کام ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے، اللہ یہ کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ تو پہلی قسم احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی بھی انسان کے لیے فائدے کا سبب بننا، کسی بھی دکھی چہرے کے اوپر چند لمحوں کے لیے صحیح لیکن مسکراہٹ لانے کا سبب بننا، زندگی ایسی گزارنا کہ لوگ آپ سے ملنے کی خواہش رکھیں، تعلق ایسا بنانا کہ لوگ مزید مضبوط کرنے کی دعائیں مانگیں، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ اس کام کرنے والے سے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں میں رب محبت کرتا ہوں۔ دوسرا بندہ اس کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، فرمایا خالق کائنات نے کہ دنیا والوں کو بتائیے دوسرا بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے واللہ یحب الصابرین۔ اور کیجیے الفاظ کے اوپر، میں صرف آپ کو آج آیات بتاؤں گا قرآن مجید کی، وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ دوسری قسم اللہ فرماتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، بندہ صبر کرے یا نہ کرے، بندہ کسی مصیبت پہ، پریشانی پہ، تکلیف پہ، بیماری پہ، کسی نقصان پہ صبر کرے یا نہ کرے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے، یعنی بے صبرہ جتنا مرضی واویلا کر لے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہو کسی بھی انسان کا کوئی پیارا دنیا سے گیا ہو اور اس نے وہاں پہ بیٹھ کے اس کا نام لے کے واویلے کیے ہوں، ماتم کیے ہوں، گرہ ساری کی ہو، اپنے گریبانوں کو پھاڑا ہو، جہلیت کے بول بولے ہوں، تو فرشتہ ڈر کے بھاگ گیا ہو کہ رہن دے میں انہوں نہیں کھڑتا، یہ تے پچھلے روڑے بڑا بند ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے، جس کا وقت آیا ہے جتنا مرضی رو لے، جتنا مرضی ماتم کر لے، آزاری کر لے، جتنے مرضی گریبانوں کو چاک کر لے، جس نے جانا ہے جا کے رہنا ہے، جس کا ٹائم آیا ہے وہ ایسا بے رحم ہے ملک الموت کہ وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اس نے ابھی شادی کی ہے یا ابھی شادی کی عمر کو پہنچا ہے، اس نے بھی دیکھا کیا ہے، جو آرڈر ہوا ہے امپلیمنٹ ہوگا۔ اب پیچھے رہ جانے والے اگر اس مصیبت پہ صبر کر لیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اگر اس پریشانی اور دکھ پہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ اس کی رضا اور اس کی جو اللہ کی نظام ہے اس کے ساتھ سر تسلیم کر لیں تو یہ ان کے لیے فائدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن کا معاملہ ہے ہی بڑا عجیب، اللہ مومن بندے سے پیار ہی بڑا کرتے ہیں۔ کہا اس کا معاملہ یہ ہے
اللہ اسے خوشی دیتے ہیں نا، خوشی، تو یہ اس خوشی پہ آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ مومن بندے کی نشانی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ مومن بندہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، خوشی ملتی ہے فوری طور پہ کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں یہ خوشی کی بہاریں تو لے کر آیا ہے، اللہ اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کلمہ شکر کہتا ہے خوشی ملنے کے بعد شیطانی راستے پہ نہیں، رحمانی راستے پہ چلتا ہے۔ بیٹا بیٹی کی شادی خوشی کا موقع ہے، رحمان کو راضی کرتا ہے، شیطان کو نہیں۔ اچھا جی شادی ہوئے تے بینڈ باجا نہ وجے تے محلے والوں کو پتہ کیویں لبے کہ میں منڈا بیان چلا ہاں؟ وہ کو خراب تو ہونا چاہیے نا، محلے والوں کو پتہ تو چلنا چاہیے۔ صاحب اور کو پیسے آ گئے نے، کوئی شو آف ہوگا تو پتہ چلے گا نا، کوئی کنجر ناچیں گے، آؤٹ آف سٹی سے کوئی آئیں گے، کوئی ڈی جے بجے گا، کوئی موویز بنے گئی تو پتہ چلے گا کہ ان کے بیٹے کی شادی، اچھا یہ ڈی جے رات کو وہاں بج رہا تھا، یہ پٹاخے وہاں پہ تھے، یہ ڈھول ڈمکا وہاں پہ تھا، سارے محلے والوں کو ساری رات ان صاحب نے پریشان کیا جن کے گھر میں ان کے بیٹے کی شادی ہے، یہ پتہ تو چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے اس طرح نہیں، اس طرح نہیں۔ بیٹا جوان ہوا، شادی کے قابل ہوا، رشتہ طے ہو گیا، شادی کا دن ہے، یہ خود بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو بھی بیوی سے بھی کہتا ہے، بیٹے سے بھی کہتا ہے آج تیری نئی زندگی کا آغاز ہونے والا ہے میرے بیٹے، اس کا آغاز اللہ کی عبادت سے کر، اللہ باقی زندگی میں برکت ڈال دے گا۔ تیرے پہلے بزرگ سن نہ بیٹھے نے تھے، انہوں کو بھی پوچھ لئیے، انہوں نے اپنے بھی انجی ہوئے نے تو انہوں نے وڈلے بھی انجی ہوئے نے، انہوں جی شادی اج ٹکن جانا ہے، مڑا بیان جانا ہے، چل میرا پتر 2 نفل تو پڑھ مسجد جا کے 2 میں پڑھنا وا تاکہ اللہ سارا کام آسانی نہ ٹپا دے۔ نفل پڑھائے جاتے تھے، مسجد میں لایا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کے حضور جھک جاؤ، نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اب ابا بھی نچتا تو نال مڑے نے تو بھی نچ کے وہاں رہا ہے، تیرا پتہ لگے لوگوں کو تینوں نچنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے خوشی ملی، مومن کا معاملہ اتنا عجیب ہے، اللہ اسے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ خوشی میں کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیرے یہ کلمات سے میں ایسی محبت کرتا ہوں کہ تو نے الحمدللہ کہا، میں تمہیں اس جیسی کئی ایک خوشیاں عطا کروں گا۔ یار سٹ کر چھوڑو تھی بہ جاؤ، بند کر دے یار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید جو بندہ اپنی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس سے ایسی مزید خوشیاں عطا کرتا ہے، اور اس کے کلمہ شکر کے اوپر جہاں خوشیاں مزید ملتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اور خوشنودی بھی عطا کرتا ہے، اس شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس پہ مزید مہربانیاں کرتا ہے۔ فرمایا دوسرا اس کا معاملہ عجیب یہ ہے، جب اسے کوئی غم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کہیں پہ اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے میرے مالک یہ مصیبت یہ پریشانی مجھے پہنچی ہے، اللہ تو اسے رفع کر دے، اسے دور کر دے، اس پریشانی میں اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس غم کو بھی دور کرتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتے ہیں، غم بھی چلا جاتا ہے اور ساتھ میں اللہ گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے، دوسرے قسم کے لوگ، دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، فرمایا وہ لوگ ہیں واللہ یحب الصابرین، جو اپنے غموں میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات جتنے خراب ہیں نا پوری دنیا میں، شاید ہی کسی ملک کے ایسے حالات ہوں جتنی مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے نا صبر سے زندگی بسر کرنے کی، شاید اس وقت دنیا کے کسی اور قوم کی ضرورت ہو۔ تو حالات بہتر کرنے کے لیے، حالات کے اندر خراب حالات میں جینے کا انداز سیکھیے۔ قرآن سکھاتا ہے کہ صبر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ امید باندھتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، یہ تمہارا کام تمہاری نہ صرف مصیبت کو دور کرے گا بلکہ تمہارا یہ عمل تمہیں اللہ کا بھی محبوب بنا دے گا۔ تو دوسرا گروپ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، صبر کرنے والے، مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنے رب کا در چھوڑ کر اور دروں پہ نہیں، صرف اسی در کے ساتھ لگ جانے والے لوگ ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تیسری قسم کے لوگ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، یہ نمبر 3 پہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن اللہ کہہ رہے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آئیے میں اور آپ اپنے اپنے من میں جھانک کے خود سے سوال کریں چند لمحوں کے لیے، کون ہے ہم میں سے جو اللہ کا محبوب نہیں بننا چاہتا؟ یقیناً جواب ملے گا جی میں چاہتا ہوں، میری تو زندگی کا مقصد یہ ہے، اتنے سرد موسم میں، اتنی ٹھنڈی ہواؤں میں آج میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں تو مقصد یہ ہے میرا رب مجھ سے پیار کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔
باقی کی جتنی بھی زندگی کی نیکیاں ہیں وہ میں کہتا ہوں یقین جانیے آج کا یہ دور جتنا فتنے کا دور ہے، یہ بات بھی قرآن و حدیث کے مطابق کہتا ہوں، اکثر اپنے نمازیوں سے یہ بات کہتا ہوں، جو آج کے دور میں فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، یقین جانیے مجاہد آدمی ہے، یقین جانیے کہ متقی بندہ ہے، یقین جانیے بہترین ایمان کا لیول ہے اس کا، جسے آج اللہ تعالیٰ آج کے اس پرفتن دور میں توفیق دے کہ وہ نماز فجر کو باجماعت پڑھے۔ جمعہ کا دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا سب سے بڑا کام، سب سے افضل عمل، جمعہ کے دن کا سب سے بہترین کام، سب سے بڑا کام، سب سے افضل کام، سب سے بہترین کام، شاندار کام جو جمعہ کے دن کا ہے، فرمایا یہ ہے کہ کوئی مسلمان جمعہ کے دن نماز فجر کو باجماعت پڑھے۔ آگے چلنے سے پہلے آئیے خود سے پوچھتے ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی؟ آج کتنے ہیں جنہوں نے فجر باجماعت پڑھی ہے؟ جو وہ یقیناً جواب نفی میں آئے گا، کیونکہ ٹھنڈ لگ دی ہے، سردی بڑی ہے، اٹھیا نہیں جانتا، کئی ایک باتیں ہیں، یہ سارے ہیلے بہانے وہ سکھاتا ہے، اسے قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں کہہ کے تم پہ وار کرتا ہے، یہ شیطان ہے جس نے آج تمہیں فجر کے لیے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دی، تمہیں نہیں آنے دیا، تمہیں روک دیا، تم شیطانی راستے پہ اس لیے نہیں آ پائے، ورنہ جو مومن تھا اللہ سے ڈرنے والا تھا وہ تو آتا، وہ نماز فجر کو باجماعت پڑھتا۔ دعا کرتا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ تیسری قسم کے لوگ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے، جو انصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے ذرا زندگی میں جھانکتے ہیں ہم کتنا اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسجد کی بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جہدے کول 4 پیسے نے نا انہوں ملن دا سٹائل اپنا ویکھ لو، جہاں ماڑا ہے انہوں ملن دا سٹائل ویکھ لو، سمجھ آ جائے گی کہ اسی کنی کو انصاف والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جو دنیا میں کوئی تھوڑی سی طاقت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہمارے ملنے کا سٹائل کیا ہے، اور دنیاوی لحاظ سے دنیاوی مال، میں نے شروع سٹارٹ میں خطبے میں کہا یہ جہان فانی ہے، کلیئر کٹ بات ہے، اگر کوئی کھڑپ پتی بھی ہے اس نے بھی جانا ہے، اگر کوئی ککھ پتی ہے تو اس نے بھی جانا ہے، سدا یہاں کسی نے نہیں رہنا ہے، یہ اٹل اللہ کا فیصلہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان، سب نے جانا ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، جتنا مرضی بنا لے ایک وقت آئے گا سب مٹ جائے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے اللہ کہتے ہیں میں انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اپنے اپنے قبلے درست کر لیجئے، دیکھیے ذرا دہرا کے ہماری زندگی کہاں پہ کھڑی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے ابا جی مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ہم ٹوٹل 10 بھائی تھے، لیکن میرے والد محترم مجھ سے باقی سب کی بنسبت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اسی پیار کی روح میں بہتے ہوئے انہوں نے مجھے ایک گھوڑا جو نا، ایک گھوڑا وہ تحفہ دیا کہ اس کے اوپر سواری کیا کرو، گھوڑا اچھی نسل کا طاقتور گھوڑا مجھے انہوں نے دیا تحفہ۔ میری ماں نے احتجاج کیا، کہنے لگی کہ میں اس وقت تک آپ کو یہ تحفہ اپنے بیٹے کو دینے کی اجازت نہیں دوں گی، میں آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک آپ اس تحفے کے اوپر رسول اللہ کو گواہ نہیں بنا لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میں چاہتی ہوں یا تو باقی 9 کو بھی گھوڑے دیں یا اس کو بھی نہ دیں، تو اگر آپ نے اس کو دینا ہی دینا ہے تو اپنے اس ڈیسیجن کے اوپر، اپنے اس فیصلے کے اوپر اللہ کے پیغمبر کو گواہ بنا لیں، اللہ کے نبی آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دونوں باپ بیٹا آئے، کہا یا رسول اللہ وراثت نہیں تقسیم کی، اس میں سب کا اتنا ہی حق جتنا جس کا ہے میں دوں گا، بس پیار ہے، محبت ہے اس کے ساتھ۔ اللہ کے نبی اس لیے میں نے اس کو یہ تحفہ دیا ہے، میری بیوی اس پہ احتجاج کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات بتا کے انہیں گواہ بنا لو، تو میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس پہ گواہ بن جائیے کہ میں نے پیار سے محبت سے اسے تحفہ دیا ہے۔ کہا اگر تو آپ نے اس کو پیار اور محبت میں تحفہ دیا ہے یا کسی اور وجہ سے تحفہ دیا ہے، باقی اولاد کو دے آئے ہو تو میں نبی اس تحفے کو پسند بھی کرتا ہوں، تمہیں اجازت بھی دیتا ہوں، لیکن اگر صرف اسی کو دیا ہے تو میں نبی اس ناانصافی پہ گواہ نہیں بنتا۔ منڈا چنگا پڑھنا چاہیے، انہوں یونیورسٹی تک جانا چاہیے، یہ کڑی ایک ہے گھر جانی ہے، یہ بیٹھ رکھی کافی ہے،
یہ ایف اے تک پڑھ لے نہیں بڑا ہے جی، گھر میں پکا ہے آج گوشت، بیوی کو کہتا ہے منڈے نو بوٹیاں 2 ود دیں، یہ میرا چراغ ہے، تے کڑی نو لبے تو خیر سلا نہیں تو کوئی گل، انہوں کہ صبر کریا کرتی ہیں، اگے پرایا تانوں دیاں نے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اولاد جب تک آپ کے پاس ہے، آپ کی زندگی میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تربیت میں، ان کی ضروریات زندگی میں اللہ کے قرآن نے، پیارے پیغمبر کے فرمان نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں رکھا، کوئی فرق نہیں ہے، ایکول حق ہے دونوں کا۔ بلکہ سنیے صحیح مسلم کی حدیث، اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا گھر میں پھل لے کر آؤ، گھر میں کوئی اچھی کھانے کی چیز لے کر آؤ، بچوں کو اگر لباس لے کر دینا ہے، بچوں کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے باہر سے کچھ بھی پرچیز کر کے لاتے ہو، تو میں نبی تمہیں حکم دیتا ہوں سب سے پہلے بیٹی کو دیا کرو۔ ہاں جی، دے پوچھ دے ہی کوئی نہیں، نہ ویاہ تو پہلے نہ ویاہ تو بعد، شادی سے پہلے انہیں ٹر جانا ہے، شادی تو بعد تو ٹر گئی ہے۔ دونوں صورتوں میں جان چھڑاتے ہیں، دونوں صورتوں پہ حق پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ میرے کچھ نمازی اعتراض کرتے ہیں، میں بات اس لیے کرتا ہوں کہ نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جائے، اس لیے پہلی صف کا ذکر کرتا ہوں کہ پہلی صف والے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے بندہ با جماعت نماز پڑھے، پہلی صف میں پڑھے، بڑا خوش نصیب بندہ ہے جس سے اللہ تکبیر اولیٰ کی توفیق دے دے۔ 40 نمازوں کی بات کی ہے، 40 دن کی بات کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن با جماعت 5 نمازیں پڑھ لی، میں نبی گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دے۔ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ نماز 5 گانا، ذکر اذکار پورے، قرآن کی تلاوت 5 کے پوری، اچھے کام ہے اس لیے گنوا رہا ہوں، برے کاموں کی تو گنتی ہوتی نہیں ہے، اچھے کاموں کو گنوا رہا ہوں، عمرے پہ عمرہ، باقی ساری نیکیاں۔ اور باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا حق مار کے کہتا ہے بیٹا تو موجاں کر کیونکہ تو میرا پتر ہی ہے، تو اڑ جانی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بڑے یقین جانیے نیا انصافی کر کے دنیا سے جاتے ہیں، بات بڑی کلیئر کٹ ہے، میں تو آج صرف محبت کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ محبت کن سے کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ کو ہنٹ دیے چلا جاتا ہوں، جو یہ کام نہیں کرتے نا، رب کعبہ کی قسم ہے زندگی کے اللہ سارے اعمال کو غارت کر دے گا۔ بیٹی کا حق مار کے جانے والا، بہن کا حق کھانے والا، دنیا کا بہترین انسان کیوں نہ ہو، بات کو آگے بڑھائے دیتا ہوں، ہمارے نظروں میں بڑا خاص ہوتا ہے، بڑا ہم اسے اہمیت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے۔ اللہ کے خاص الخاص گھر کا امام ہے، امام کعبہ بھی ہو، اگر بیٹی اور بیٹی کے معاملے میں انصاف نہیں کرتا کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تیسری قسم کے لوگ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں۔ کم سارے لینے نے، بیوی دی گل کرنے، کم سارے لینے نے، زندگی ہو گئی 50 سال 30 سال 20 سال 10 سال نال، آج تک کدی تعریف نہیں کی تھی، اسی نہیں کرتے، ساڈے خاندان جد نال با کے روٹی نہیں کھواتے، آڈے کہندے نے تو کھلو ویٹر بن کے اسی کھاواں گے بیٹھ کے۔ ساڈے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عورت کو سر پہ نہیں چڑھاتے، قربان جاؤں صدقے جاؤں واری جاؤں، پیارے پیغمبر کی پیاری حیات طیبہ پہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، جان بوجھ کے صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے جان بوجھ کے ہڈی والا وہ گوشت پہ ہوتی نا، ہڈی اس کے اوپر ساتھ ہوتی، اس ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہوتا، وہ ہڈی تھوڑی چوسنے والی ہوتی، میں اس کو پکڑ لیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے، اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے، آپ غور کرتے، جس جگہ پہ میں اپنے ہونٹ لگا کر ہڈی کو چوستی، آپ اس ہڈی کو مجھ سے لیتے، وہیں پہ اپنے ہونٹ لگا کے اس ہڈی کو چوسا کرتے۔ بیوی دا جھوٹا کھائیں گا تو رن مرید ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ پیارے پیغمبر کی پیاری حیات طیبہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میرا آپ کا ایمان ہے، کل کائنات کے سارے خامد اکٹھے کرو، میرے نبی کے جوتے کی خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کل کائنات کے جتنے بھی مرد ہیں ان کی ساری مردانگی اکٹھی کرو، وہ جتنا بھی وی آئی پی ہے اس کے سارے پروٹوکول اکٹھے کرو۔ ایمان یہ ہے، ہونا بھی یہ چاہیے، محمد کریم سے بڑھ کر وی آئی پی کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہے، انہیں رب نے کل کائنات کا سردار بنایا ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، کہنے والا کہتا ہے خدا کے بعد بزرگ تو ہی، اس سے مختصر مخلوق کیا ہوتی ہے، خالق کے بعد جو سب سے بلند ہے وہ محمد کریم ہی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندگی یہ ہے، انصاف کا معاملے کی بات کر رہا ہوں، تعریف کا عالم یہ ہے، بیوی سے محبت کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے اپنی گھریلو زندگی گزارتے۔ فرمایا بڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جو خود کھاتا ہے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔
اگر وہ نہیں کرتا ایسا، خود بار موجاں قارون پوچھتا کوئی نہیں، یہ اچھا انسان نہیں ہے، چاہے دنیا اسے اچھا کہے نیک کہے۔ تو بات کر رہا تھا قرآن نے جس چوتھی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، تیسری قسم کا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، وہ لوگ جو انصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی قسم کے لوگ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے۔ ذرا تقوی کی ایک تعریف کی ہے عمر فاروق نے، وہ تعریف سن لیجئے، آئیے دیکھیں میں اور آپ ایسی ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ تم ایک پگڈنڈی پہ، ایک تنگ راستے پہ چل رہے ہو، ململ کا تم نے سوٹ پہن رکھا ہے، اور اس پگڈنڈی کے اس تنگ راستے کے دائیں اور بائیں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں۔ تقوی یہ ہے، تقوی کی وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح سے مثال کے ساتھ تعریف بتا رہے ہیں کہ تقوی یہ ہے، متقی کی زندگی ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں جیسے وہ ململ کا کپڑا پہننے والا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کہیں کہیں پہ مجھے کوئی کانٹا نہ لگ جائے، جھاڑی کا جو میرے کپڑوں کو پھاڑ دے، اس پگڈنڈی سے گزرتا ہے۔ اسی طرح سے دنیاوی فتنوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں سے بچ کر جو زندگی گزارتا ہے اسے متقی کہتے ہیں۔ یہ ہے تقوی کا تعریف، اور یہ ہے تقوی اختیار کرنے والی کی پہچان۔ تو دنیا میں اللہ سے ڈر کر، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھ کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوئی دیکھے نہ دیکھے، یہاں پہ لکھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ نالی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیمرہ لگائے تھے، کیمرہ لگائے اس واسطے سے بالکل جناب سیدھے اسٹریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا کیمرہ شاید وہ میگا پکسل نہ ہو، یہ شاید وہ ریکارڈنگ نہ کرے، تیرا کیمرے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، لیکن رب نے جو کیمرے لگا رکھے ہیں اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ ان ربک لبالمرصاد، کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھنا، جب بھی کوئی دو نمبر کرتوت دماغ میں آئے، دو نمبری کرنے کو دل کرے، کسی کا حق کھانے کو من کرے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے کی طرف دھیان جائے، تو سوچ لینا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات جب من میں آئے گی، دماغ ٹھیک رہے گا، ادائیں ٹھیک رہیں گی، اعمال درست رہیں گی، اصلاح رہے گی، دنیا بھی سکون والی، آخرت بھی کامیابی والی ہو جائے گی۔ آج کے خطبے میں 4 لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ ٹوٹل 7 لوگ ہیں، اگلے 3 انشاءاللہ اگلے خطبے جمعہ میں بتائیں گے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو اپنے محبوب لوگوں میں شامل فرما لے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب آخری وقت آئے اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔